सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आजाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिम सिद्दीकी और आप देख रहे हैं आज़ाद डिजिटल वाशिंगटन डीसी से। और आज हमारे साथ जो हैं बड़े ज़बरदस्त सहाफ़ी आए हुए हैं और वाइट हाउस स्टेट डिपार्टमेंट को भी कवर करते हैं। आज हम इनसे अच्छी खबर भी एक है उसके बारे में पूछेंगे, बुरी खबर भी है उसके बारे में पूछेंगे। सबसे पहले जहांज़ेब अली, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ प्रोग्राम में आने के लिए। थैंक यू फॉर हैविंग मी आसिम, थैंक यू। अच्छा जहांज़ेब, अभी पिछले दिनों एक बड़ी अच्छी खबर आई पाकिस्तान के हवाले से, जो कि हर कोई ये सोचा था कि पाकिस्तान पे ये होने वाला है, शायद पाकिस्तान की कुछ गवर्नमेंट चेंज होने वाली है। लेकिन अभी जो 1 आवर 45 मिनट की ट्रंप ने तकरीर की, प्रेसिडेंट ट्रंप ने, उसमें वाहिद पाकिस्तान का मुल्क था जो उन्होंने उसका शुक्रिया अदा किया। और वो चीज़ जो है वो पूरी दुनिया के अखबारों में जहाँ जहाँ पाकिस्तानी रहते हैं उसकी खबरें भी बनी। लेकिन उसके बाद फिर कुछ ऐसी खबरें भी आई जो कि उसको भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप, क्योंकि वहाँ स्टेट डिपार्टमेंट या वाइट हाउस के हलकों में रहते हैं, तो इस खबर को जो ट्रंप की थैंक यू वाला जो है, शुक्रिया वाला पाकिस्तान को, इसको किस तरह से देखते हैं? आसिम देखिए, थोड़ा सा बैकग्राउंड जान लेते हैं इन मामलात का, फिर ट्रंप पे भी आ जाते हैं। आप देखिए कि इस वक्त अमेरिका के अंदर पाकिस्तानी दुश्मन अनासिर जो हैं वो काफ़ी एक्टिव हैं। अब से नहीं, पिछले तकरीबन 1.5 से 2 साल हो गए। मज़ीद लोग भागकर यहाँ आ रहे हैं, सियासी पनाह की दरख्वास्तें डाल रहे हैं और यहाँ पर जो है पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने में मसरूफ़ है। ठीक है, वो अपना काम कर रहे हैं जो उनका काम है। कई लोग तो ऐसे भी हैं जो अपने आप को जर्नलिस्ट भी कहते हैं। आपको याद होगा, एक साहब तो ऐसे जो अपने वालिद साहब का अंगूठा जो मर रहे थे, जाली कागज़ात के ऊपर अंगूठा लगाते हुए पकड़े गए थे पाकिस्तान में, और अब यहाँ आकर वो लोगों को एथिक्स का और मोरालिटी का जो है वो जो लेक्चर दे रहे होते हैं। लेकिन बहरहाल ये खैर एक लंबी डिबेट है। ये जो पाकिस्तान दुश्मन अनासिर जो यहाँ पर इस वक्त भी मसरूफ़ है, कभी वो किसी कांग्रेसमैन को अबू बना लेते हैं, कभी वो किसी ट्रंप के किसी मुशीर को अबू बना लेते हैं, उनकी ट्वीट्स पे ट्वीट्स करते हैं और फिर कहते हैं कि जी पाकिस्तान पर पाबंदी आयद होने जा रही हैं, पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो ट्रंप ये कर देगा, ट्रंप इमरान खान का दोस्त है। तो ये सब बातें जब से एडमिनिस्ट्रेशन चेंज हुई, जब से ट्रंप इंतखाबात जीते, तो हम यही सुन रहे थे और कह रहे थे बस चंद ही दिन रह गए हैं पाकिस्तान पर पाबंदी लगने में और चंद ही दिन रह गए ये होने में। वो हुआ क्या? नंबर वन हुआ ये कि पाकिस्तान को $400 मिलियन की इमदाद अप्रूव की गई थी साबका दौर के अंदर। F-16 के जो पुर्जे होते हैं, जो टेक्नोलॉजी नई मुंतकिल उसमें करनी होती है, उस वाले से $400 मिलियन की पाकिस्तान के लिए एक इमदाद जो है वो मंजूर हुई थी। ट्रंप जैसे इक़्तिदार के अंदर आए, ट्रंप ने तमाम मिलिट्री एड और जो तमाम ओवरसीज मुल्कों को जो इमदाद दी जाती है उस सब पर पाबंदी लगा दी। 243 एक्सेप्शंस थी उनके अंदर और 243 प्रोजेक्ट्स ऐसे थे जिसकी जो है इमदाद कैंसिल नहीं की गई, उसमें एक पाकिस्तान भी था। $400 मिलियन जो कि पाकिस्तान को F-16 की उनको मजीद जदीद बनाने के लिए जो मंजूर किए गए थे, वो ट्रंप ने जो है उसको खराब नहीं किया उस मामले को, और उन्होंने उसको रिटेन किया है। 243 पे जो है वो खत्म नहीं किया गया, बाकी जो है वो मामला खत्म कर दिए गए। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद ये हुआ कि कहते रहे जी पाबंदियां लगेंगी, ये होगा वो होगा, और जी बड़ा पाकिस्तान के लिए मसाइल बनेंगे। हुआ ये कि ट्रंप ने जो है आकर कांग्रेस के खिताब, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट पहला मुश्तरका खिताब था उनका दोनों ऐवानों से, उसमें उन्होंने बाकायदा तौर पर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया मोहम्मद शरीफुल्लाह को पकड़ने में, जो कि रिस्पॉन्सिबल थे, जो कि काबुल के अंदर एक खुदकश धमाका हुआ था। आपको भी याद है जब वहां से अमेरिकी फौज वापस आ रही थी, 13 के करीब अमेरिकी फौजी इसमें हलाक हुए थे। तो इनको भी जो है गिरफ्तारी में पाकिस्तान ने मदद दी और फिर यहाँ पर उसको अमेरिका वापस भी भिजवा दिया। और बड़ा इन्होंने कहा जी कि नहीं जी, ये तो अब इसके ऊपर जो ना नई नई कहानियां पेश कर रहे हैं ये पाकिस्तान दुश्मन अनासिर, कि नहीं जी वो तो पता नहीं कब से गिरफ्तार किया हुआ था, वो तो उसको रखा हुआ था। और भाई तुम CIA में काम करते हो, तुम ISI में काम करते हो। यार इनकी बातें सुनकर मुझे तो हंसी आती है बाकायदा तौर पर, कि पता नहीं लोग इनको किस तरह सुनते हैं, इनके जो व्यूअर्स हैं। बहरहाल, अच्छा फिर आज आप देखें, आज जो अमेरिकी महकमा खारजा की नई तर्जुमान है टैमी ब्रूस, आज उन्होंने अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अपनी इस पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जो है उन्होंने एक बार फिर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया दहशतगर्द की गिरफ्तारी पर। अच्छा, एक जो है
سوال کیا وہاں پہ جو ہوتا ہے آپ کو پتہ ہی ہے، وہاں پر ایک صحافی دو چار ہوتے ہیں. انہوں نے کہا جی عمران خان جو ہے کافی دنوں سے جو ہے وہ 3 سال سے جیل میں پڑے ہوئے ہیں، بڑی زیادتی ہو رہی ہے ان کے ساتھ، اور کیا ٹرمپ جو ہے وہ اس کو دیکھ رہے ہیں. وہ ٹیمی بروس نے اس سوال کا جواب دینا گوارا ہی نہیں کیا. ایک تو ہوتا ہے نا کہ چلے آپ تبصرے سے گریز کرتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں ان پریس کانفرنس کے اندر کہ آپ گریز کرتے ہیں، کہتے ہیں اچھا یار اب ٹھیک ہے کوئی اور بات کر لیتے ہیں، لیکن انہوں نے گوارا ہی نہیں کیا. اور اس سوال کے جواب میں بھی انہوں نے پھر وہی بات شروع کر دی کہ پاکستان نے ہماری مدد کی ہے دہشت گردی کے خلاف، اس جنگ میں پاکستان اور امریکہ کے مشترکہ مفادات ہیں. اچھا ایک بات یہاں پر یہ بھی ایک قابل ذکر ہے کہ ایک اور کسی نیم صحافی نے جو ہے تھوڑے عرصے پہلے جو ہے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ سے کوئی ریٹرن رسپانس مانگا تھا. تو میں نے بھی پھر اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ سے بات کی تھی عمران خان کے معاملے پہ، جو کہ ٹرمپ انتظامیہ کا جب اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ ہے ان سے، تو انہوں نے یہی کہا تھا کہ بھائی یہ پاکستان کی عدالتوں کے مقدمے ہیں، اور پاکستان کی عدالتوں جانے اور عمران خان جانے. امریکہ جو ہے پاکستان میں جمہوریت کی مضبوطی چاہتا ہے، انسانی حقوق جو ہے ان کا احترام چاہتا ہے، لیکن جو عدالتوں کے مقدمات ہیں پاکستان جانے، پاکستان کی حکومت جانے اور پاکستان کے جو ہے یہ عوام جانے. امریکہ کا کوئی، اور آپ یہ دیکھیے کہ میں خود وائٹ ہاؤس میں تھا موجود، ٹرمپ کے ساتھ 3-4 دفعہ ہمارے جو ہے آمنا سامنا ہوا ہے پریس کانفرنس کے اندر. ڈائریکٹلی مجھے سوال کرنے کا موقع نہیں ملا کیونکہ بڑے زیادہ صحافی ہوتے ہیں اس وقت وہاں پر. ٹرمپ سے کسی نے سوال کیا 2 روز قبل کہ جی جرمنی میں جو ہے وہ حکومتیں چینج ہو رہی ہے نہیں، اس نے کہا مجھے جرمنی سے کیا لینا دینا، ہمارے اپنے یہاں پہ اتنے مسائل اتنے ہیں. تو ایسا بھائی آپ کو اتنے پرابلمس پڑے ہوئے، وہ جا کے عمران خان پہ جا کے بات کرے گا، تو یہ بچانہ سے گفتگو ہے. جو نیوز پیپر کے یا ٹی وی کے جو ہیں جرنلسٹ وہاں پر، تو مجھے بھی 1-2 لوگوں سے بات کرنے کا موقع ملا جو ہمارے ساتھ ہمارے کولیگس ہیں، تو وہ یہی کہتے ہیں کہ یار پاکستان کا کوئی ڈسکس نہیں ہو رہا بھائی، وہاں پر کسی بھی قسم کی کوئی پاکستان کی بات نہیں ہوتی، لیکن ہم سوشل میڈیا پر آ کے روزانہ اس طرح کی بات کرتے ہیں کہ جی بس ٹرمپ آ جائے گا. مشاہد صاحب اتنے پاکستان کے سیاست دان ہیں، وہ آ کے کہتے ہیں کہ جناب 6 تاریخ کو 22 جنوری کو آپ دیکھیے گا کیا ہوگا، ٹرمپ ایکشن لے گا. پھر 25 جنوری آیا، اب فیبروری گزر گیا، اب مارچ آ گیا. یہ جو ہم روز بیٹھ کے ٹی وی چینلز پہ بیٹھ کے اور یہ بتاتے ہیں کہ جی امریکہ جو ہے وہ سب کچھ کر دے گا، لیکن اب امریکہ نے تو تعریف کر دی ہے. لیکن یہ ایک بہت اچھی بات ہے کہ آپ نے بھی دیکھا، اور وہاں پہ جس قسم کے جرنلسٹ آتے ہیں اور وہ آپ نے دیکھا کہ جو سوال پوچھتے ہیں عمران خان کے حوالے سے، وہ ہر دفعہ ان کو جو ہے بعض جواب بائیڈن کے زمانے میں بھی نہیں ملتے تھے پاکستان کے حوالے سے، اور آج آپ نے بتایا کہ ان کو کس طریقے سے اس کا عمران خان کے حوالے سے سوال کو جو ہے اگنور کیا گیا. اب چلتے ہیں کہ جو پابندی لگنے والی ہے، میرا خیال ہے 12 مارچ سے جو ہے، اس کو کس طریقے سے دیکھتے ہیں کہ یہ پاکستان کے ہر سٹیزن پہ لگے گی یا ویزے کی جو نئے ویزے ایشو ہونے بند ہو جائیں گے؟ اسے کس طریقے سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے ابھی اس جو نیا بل آنے والا ہے اور جو نئی فیصلہ آنے والا ہے سفری پابندی کا حوالے سے کوئی تفصیلات تو زیادہ سامنے نہیں آئی، لیکن دیکھیے اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ نہ صرف پاکستان افغانستان بلکہ ان تمام ممالک پر سفری پابندیاں عائد کی جا رہی ہے جن کا ویٹنگ کا پروسیس جو ہے وہ درست نہیں ہے، وہ صحیح نہیں ہے، جانچ پڑتال جو ہوتی ہے مسافروں کی اور مختلف ممالک کے شہریوں کی. تو اس طرح پاکستان افغانستان کی بات نہیں ہو رہی، کئی دیگر ممالک ایسے ہیں جن پر یہ پابندی لگ سکتی ہے. امریکی میڈیا رپورٹ کر رہا ہے اس بات کو. اب دیکھیے بات یہ ہے کہ جو افغانستان کے حوالے سے SIVs تھے، اسپیشل امیگریشن ویزاز، جن افغانیوں نے امریکی حکومت کے ساتھ خدمات سر انجام دی تھیں، اب وہ کافی تعداد میں پہلے ہی امریکہ پہنچ چکے ہیں، لیکن اس وقت بھی لاکھوں کے قریب افغانی ایسے ہیں جو کہ SIVs کے انتظار میں تھے، اور 40,000 کے قریب تو جن کے SIVs اپروو ہو چکے تھے، وہ دوحہ سے ان کی فلائٹ ریڈی تھی امریکہ آنے کے لیے 3 ہفتے قبل مجھے یاد ہے، لیکن ٹرمپ نے آ کے اس کو کینسل کر دیا. انہوں نے کہا ہمیں نہیں چاہیے بھائی، یہ افغانی اپنے پاس رکھو، ہمیں نہیں چاہیے، ہمارے پاس ابھی بڑا اور معاملات ہمارے خراب ہیں. تو جتنے لاکھوں پاکستان افغانی ہیں ان میں سے بیشتر جو ہیں ٹوٹل 90 ممالک کے اندر یہ مختلف افغان نیشنلز ہیں جو انتظار کر رہے ہیں امریکہ آنے کے لیے، جن میں سے آدھے کے قریب جو ہیں تقریباً وہ پاکستان کے اندر موجود ہیں. اب پاکستان نے جو ہے بائیڈن انتظامیہ کی ریکویسٹ پر ان کو ڈپورٹ نہیں کیا تھا، لیکن اب پاکستان بھی ان کو ڈپورٹ کرنا شروع کر رہا ہے کیونکہ پاکستان تو پہلے ہی لاکھوں افغان مہاجرین کا بوجھ برداشت کر رہا ہے، اب ان کا بوجھ کیسے برداشت کرے گا؟ آپ کو پتہ ہے جو سچویشن ہے، دہشت گردی کی سچویشن ہے، جو اکانومی کی سچویشن ہے. تو اب یہ افغانیوں کا معاملہ تو تھا الگ،
تو اس کو میرے خیال سے اس معاملے کے ساتھ نہیں جوڑنا چاہیے. جازم میرا خیال ہے کہ اس عرصے میں پاکستان کو بھی تھوڑا سا اپنے آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ وہ اپنے پاسپورٹ کو کس طرح اسٹرانگ کر سکتا ہے. ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے پاسپورٹ کو باقاعدہ ریویو کرے، کیونکہ آپ نے دیکھا ہے کہ دنیا میں جہاں پر بھی افغانستان کے لوگ ٹریول کرتے ہیں اس میں سے 50-60% لوگ پاکستان کے پاسپورٹ پہ ٹریول کرتے ہیں. اب میرا خیال ہے یہ سلسلہ تھوڑا بہت رک رہا ہے، لیکن جعلی پاسپورٹ آپ کو پتہ ہے آسانی سے بن جاتے ہیں. لیکن چلیں دیکھتے ہیں کہ آگے آنے والے دن جو ہیں وہ پاکستان اس کو کس طریقے سے ہینڈل کرتا ہے. آخری سوال آپ سے جو کہ اس وقت بہت امپورٹنٹ بنا ہوا ہے، جس پہ کافی گرما گرمی بھی دیکھی گئی ہے، یوکرین کے صدر اور ہمارے امریکہ کے صدر کے درمیان نوک جھوک، اور اس کے بعد یوکرین کے صدر کا یو ٹرن. میں یو ٹرن ہی کہوں گا اس کے بعد کہ انہوں نے کل اپنے خطاب میں کہا کہ مجھے تھوڑی دیر پہلے ہی یہ خط موصول ہوا ہے. اور اس کے بعد تو کیا دیکھتے ہیں کہ آنے والے وقت میں یوکرین تمام امریکہ کی شرائط کو ایکسپٹ کرتے ہوئے جنگ بندی کی طرف جا رہا ہے؟ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کا موٹو ہے پیس تھرو اسٹرینتھ، طاقت کے زور پر امن قائم کیا جائے. اب وہ طاقت کے زور پر امن قائم ہوگا. اب زیلنسکی نے اگر وہاں پر آ کے نخرے دکھایا وائٹ ہاؤس کے اندر اور اس نے کہا جی نہیں پہلے ہمیں آپ سلامتی کی گارنٹی دیں پھر میں یہ منرل کے اس کے اوپر سائن کروں گا، تو یہ معاملہ ایسا چلے گا نہیں ٹرمپ کے ساتھ. ٹرمپ طاقت کے بنیاد کے اوپر جو ہے وہ امن قائم کرنے جا رہے ہیں پوری دنیا کے اندر، نہ صرف یوکرین اور روس کے اندر. دیکھیے آپ جتنا مرضی کہتے رہے کہ جی وہ روس کے ساتھ مل گئے، سب کو پتا ہے کہ ان کے روس کے صدر کے ساتھ پرسنل تعلقات ہیں، دے آر فرینڈس. اور دیکھیے روس کسی کی بات نہیں مانے گا وہ، لیکن صدر ٹرمپ کی بات مان کر جو ہے وہ امن کے لیے تیار ہے، وہ اس جنگ بندی کو روکنے کے لیے تیار ہے. اور زیلنسکی جو مرضی کہتے رہے، ان کو جب وائٹ ہاؤس سے نکالا گیا دوپہر کے کھانے کی ٹیبل سے بھی ہٹا دیا اور کہا کہ جاؤ یہاں سے واپس، جب امن کے لیے ریڈی ہو گئے تو تب واپس آنا، تب بات کریں گے. اور پھر اس کے جب میٹنگ سے نکلنے کے بعد ہی جو ہے ایک فون کال اسی وقت وائٹ ہاؤس کو موصول ہوئی تھی کہ جی زیلنسکی دوبارہ آنا چاہ رہے ہیں. یہ اب ایک ہفتہ تو آپ چھوڑ دیں اسی دن، اور ایک کنفرم کیا تھا وائس پریزیڈنٹ جے ڈی وینس نے اور نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر نے بھی کہ ان کو ایک کال موصول ہوئی تھی دوبارہ کہ زیلنسکی دوبارہ واپس آنا چاہ رہے ہیں اور اس معاہدے پر دستخط کرنا چاہ رہے ہیں. لیکن ٹرمپ نے کہا نہیں ابھی نہیں، ابھی ہم دیکھیں گے، آپ جائیں یہاں سے. اس کے بعد انہوں نے اب دیکھیں خبریں اس طرح کی آ رہی ہیں کہ جو 2.5 لاکھ کے قریب یہاں پہ جن کو ٹیمپریری پروٹیکشن ملی ہوئی تھی، 2.5 لاکھ یوکرینینز کو جو کہ آئے تھے جنگ کی وجہ سے امریکہ آباد ہونے کے لیے، ان کو بھی ٹرمپ نکالنے پر غور کر رہے ہیں. انہوں نے فوجی امداد بھی روک دی، انہوں نے ہتھیاروں کی سپلائی بھی روک دی، انہوں نے کیش کا فلو بھی روک دیا. کیسے ٹھیک کیا ایک سیکنڈ کے اندر اس شخص کو. اب دیکھیں آپ امریکہ سے پنگا نہیں رہ سکتے، آپ امریکہ سے اس طرح کی باتیں نہیں کر سکتے. ایک بات مجھے یاد آ رہی ہے عاصم، اس سے پہلے آپ پروگرام ختم کریں، آپ بات کر رہے تھے کسی ایک سیاستدان کی جو کہ اس کو بات کر رہے ہیں کہ ٹرمپ جو ہے وہ یہ کر دیکھیں مشاہد حسین صاحب کا ریکارڈ اٹھا کے مشاہد حسین صاحب کا ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لیں گزشتہ 25 سے 30 سال کا، وہ ہر وقت کسی نہ کسی ایجنڈے کے اوپر کام کر رہے ہوتے ہیں. ان کا یہ اپنا تبصرہ نہیں ہے، ان کو کہا گیا ہے کہ آپ اس طرح کی باتیں شروع کریں. وہ کس نے کہا کیا کہا وہ میرے خیال سے کافی لوگ بہتر سمجھتے ہیں. تو وہ ہمیشہ سے ایجنڈے کے اوپر کام کرتے ہیں، وہ ان کا اپنا کوئی تجزیہ نہیں ہوتا. تو بڑے سینئر سیاستدان ہیں لیکن میں ان کو بڑے اچھے طریقے سے جانتا ہوں، میں نے بھی پاکستان میں 15 سال رپورٹنگ کی ہے، تو آئی نو ویری ویل. ایکچولی یہی وجہ ہے کہ آپ لوگوں نے پاکستان کے اندر جو رپورٹنگ کی ہے اس میں آپ بہت سارے سیاستدانوں کو بہت قریب سے جانتے ہیں. لیکن میں نے جب ان کے ٹی وی کے شوز خود دیکھے ہیں کہ جس میں وہ یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ آپ کو کیا پتا کہ ٹرمپ اور عمران کی کیسی دوستی ہے، ایجنڈا بیس بڑے سیاستدان کو جب وہ اس طریقے سے جھوٹ بولے تو ریئلی لائک شیم آن دیم کہ یار اس طرح نہیں کرنا چاہیے. لیکن چلیں یہ بتائیں کہ آخری میں بس آپ نے ایک ذکر چھیڑ دیا ہے کہ امریکہ کے اندر اوورسیز پاکستانی جو ہیں ہم نے دیکھا کہ پی ٹی آئی کا زور ٹوٹتے ہوئے دیکھا، کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں آپ یہ دیکھیے کہ دیکھیں کسی بھی چیز کی جو کامیابی ہوتی ہے یا انحصار ہوتا ہے وہ یونٹی کے اوپر ہوتا ہے. یہاں پر آپ یہ دیکھ لیں کہ صرف ورجینیا کے اندر ہی جو ہے، اگر باقی امریکہ کی اسٹیٹس کو چھوڑ دیں، امریکہ اتنا بڑا امریکہ ہے، اتنے بڑے بڑے شہر ہیں اور ہر جگہ پہ پی ٹی آئی کے کارکنان موجود ہیں. دیکھیں انہیں پی ٹی آئی کے کارکنان میرے خیال سے کہنا نہیں چاہیے، وہ جو ایک لوگ ہیں وہ کہتے ہیں عمران خان کے فالوورز ہیں، رائٹ. اب آپ اگر تحریک انصاف کی بات کریں تو یہ تو 4 بندے اکٹھے نہیں بیٹھ سکتے. اگر یہ 4 تحریک انصاف کے لوگ ایک میز پہ بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہوتے ہیں، ایک اٹھ کے جاتا ہے وہ اس کی باتیں شروع کر دیتے ہیں، دوسرا جاتا ہے باقی 2 رہ جاتے ہیں اس کی برائیاں شروع کر دیتے ہیں، اور آپس میں لڑائی جھگڑے اختلافات اتنے زیادہ ہیں. آپ کو یاد ہے کہ میں نے خود دیکھا تھا، میں نے ویڈیو بھی بنا لی تھی اس ایونٹ کی کہ ایک تحریک انصاف کے ایک شخص نے جو ہے
कांग्रेस की इमारत के दौरान जब एक इजलास चल रहा था और वहां पर शहबाज गिल का गिरबान पकड़ लिया था, हाथापाई हो गई थी, गालम गलोच हुई वहां पे, गंदी गंदी गालियां जो हम पाकिस्तान में सुनते हैं कांग्रेस की इमारत में हमने सुनी। और जिस जगह मेरी इजाजत के बगैर तुमने या वर्जीनिया में कैसे कोई इवेंट करा लिया, आपके ऊपर भी हमला हो चुका है, आपने देखा कि आपका हालांकि, और मेरे साथ भी हुई, आपको याद है, हम बिल्कुल तरीके बिल्कुल। से। तो ये इन लोगों के मसाइल ही यही है कि देखिए ये तो अब छोड़े, मैं अब इस तरह की बात करूंगा तो लोग कहेंगे देखिए ये तो दीन की बात भी कर रहा है, हमारा क्या दीन और क्या दुनिया, हम तो कोई इतना कोई परहेजगार या नमाजी नहीं है। लेकिन मैं वैसे ही बता रहा हूँ कि इखलाकी इकदार होती हैं कुछ, अगर आपने किसी के साथ इख्तलाफ भी हो तो उसको बड़े तरीके से बंदा उसको डील कर लेता है, चीजें ठीक कर लेता है। लेकिन अफसोस की बात है कि 20-20 साल 25-25 साल हो गए अमेरिका में रहते हुए भी, लेकिन वो कुछ सीखा नहीं। लेकिन पीटीआई का एक ये भी वो है कि जो ज्यादा गाली देगा वो अच्छी पोस्ट लेगा। आपको याद होगा मेरे पे जब सुना है, हमला मैंने हुआ, ऐसी बात सुनी है, हाँ, ऐसी बात जब सुनी है मेरे कि पे मैंने जब भी। हमला हुआ तो उसके बाद उन साहब को जो है वो सदर से डिप्टी सेक्रेटरी बना दिया ओवरसीज का। तो और यार ये ओहदे भी यार, ये इन ओहदों की कोई हैसियत ही नहीं है यार। मैं आपको बता रहा हमारे हूँ लिए तो भाईजान, नहीं है, यार उनके लिए मैंने तो देखे बहुत है। आसिम आसिम मैं आपको बता दूं, देखिए मैं आप छोटी सी बात काट रहा हूँ, आपको वक्त भी कम है आपके पास। देखिए मैंने 15 साल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कवर किया, पाकिस्तान के अंदर 14 से 15 साल मैंने कवर किया, राइट। हर बंदा कहता था मैं तहरीक इंसाफ का स्पोक्स पर्सन हूँ, हर बंदा कहता था मैं जी जनरल सेक्रेटरी हूँ, मैं डिप्टी सेक्रेटरी हूँ, मैं फलाना हूँ, मैं फलाना हूँ। कोई किसी की कोई वक़्त नहीं होती थी, किसी की कोई औकात नहीं होती थी। सिर्फ़ एक बंदा था जिसकी हैसियत थी, वो है इमरान खान, जिसकी आज भी हैसियत है। इमरान खान के नाम के पीछे, उसकी पर्सनैलिटी के पीछे, उसकी बात के पीछे लोग जाते हैं। ये डिप्टी सेक्रेटरी, जनरल सेक्रेटरी, ओवरसीज़, फलाना-ढिमकाना, इनकी तो घर में कोई बात नहीं सुनता यार, बाहर किसने सुननी है? चले नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हमने कुछ अच्छी खबरें और कुछ बुरी खबरों पे जो है वो तज्ज़िया जहाँज़ेब का सुना। पीटीआई ओवरसीज़ जो है वो अब कहाँ खड़ी है और 2 साल पहले कहाँ खड़ी है, मेरा ख़्याल है आप लोगों को इस शो से बखूबी अंदाज़ा हो गया होगा। जहाँज़ेब आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। नाज़रीन आज तक के लिए बस इतना ही। आसिम सिद्दीकी को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़। थैंक यू।